14 اگست پاکستان آزاد ہویا اس بات سے نہیں آزاد ہوئے اتنے کڑی تھی عہدیاں تے بڑے عہدیاں تے بیٹھ کے تے لوگ جناب مصطفیٰ کی ختم نبوت تے ڈاکے مارے اور قادیانی کی ٹیم جڑی تھی نون لیگ ہر دور میں ختم نبوت تے ڈاکا مارے ہر دور دے وچ ایک ختم نبوت تے ڈاکو بنے نے آج پاکستان کا بچہ اس گل کی آواز بلند کر رہے ہیں اور جناب سپریم کونسل اور جتنی بھی بار کونسل نے سارے طرفوں میں کام ہے کہ جناب پاکستانیوں کی طرف انہاں راہ ہمار کی تھی کہ وہ جو آپ نے سکس لگائی جاوے لیکن مجال ہے علماء مشاہد جناب کے کانفرنس کر کے موضوع بنوانے کر کے سماجہ کے قبیل لوگ جنہوں نے کٹھے کر کے دربار کرتے تھے پیغام کی دیتا جاتا ہے جناب ختم نبوت جناب حملہ کرے وہ دے خلاف زبان نہ بھی کھولے اچھا جناب اینج کر دے واگے اچھا انہوں اینج کر کے فساد پھر حل ہوئے سمرے چلے آگے اچھا جناب وہ دے فلانے آتی کر لا داگے لیکن قربان جانا حضور نے غلام کل بھی یہ پیغام کے اندر سر آج بھی پیغام کے اندر لے کہ مصطفیٰ کے دیوانے اپنے مشن کو پیچھے ہٹے اگر 1953 کے اندر 10,000 جوانا لے اپنی چالا قربان کر کے مصطفیٰ کی ختم نبوت کی پیداواری کی تھی آج بھی زمانہ اگر حسین ابن علی نے غلامان پکارے گا آج بھی کوئی پیچھے ہٹنے والا نہیں بلکہ میدان کے وچ کھڑا ہو کے گولیاں کا سامنا کر کے پھر بھی آخر کا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لیکن 14 اگست سے اس بات سے میں کہنا پیا کہ آزاد سارا پاکستان نہیں سے ہویا جہاں مرضی کمینا ہوگے گا حضور کی ختم نبوت سے زبان چلاوے گا جہاں دل کرے گا وہ سود سے متعلق کرے گا کہ جناب کوئی راہ کر لو درمیان دے وچوں اس سود کو حلال قرار دے وہ میں کہ آج دے جاوے پرسوں موت کٹے ہوئے سن انہاں کوئی نہ کوئی راہ ضرور کر دینے سی کیونکہ کثیر کے دربار دے وچ اس وقت پہ ملوندے کوئی نہ کوئی راہ کر دے یزید نو حق دے ثابت کرنے کی کوشش کرتے سن آج بھی یزید کے مگر کے سامنے کھڑے ہو گئے لوگ بڑھ سکتے سن سود دنیا میں جائز ہو سکتا ہے سود دنیا جائز اصلاح کر سکتے سن لیکن جناب اس سارا کچھ پاکستان بنیا محمد عربی ختم نبوت پہلے پہلی واسطے پاکستان آزاد ہو گیا تاکہ ایسا ہی ریاست بنے جتنے ایک نعرہ ہوئے پاکستان کا مطلب کیا ایجولیہ کی جنہاں نے بھٹیا قربانیاں دیتیا رہے انہاں دی پیدا کرنا کہ جنہاں انگریزاں دے نال اس وقت میں رشتہ داری کر کے مسلمانوں کو شہید کے پھانسیاں دے کرایا انہاں دی پالی کرنا الحمدللہ ساڈے بندے قربانی دے کے مہاجر بن کے ایتھے ندیاں کھولنا دے کے پاکستان آباد کیتا تے ایک نعرہ سی پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا اتنے تو نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے اور حضور کا دیتا ہوا دین انہوں نافذ کرنا سی لیکن 70 سال گزر گئے آج بھی وہ کام نہیں ہویا آج کہتے سر بڑیاں قرآن کی آیتیں پڑھیاں جانیاں اور کہا جاتا ہے کہ 506 میں جو وزیر اعظم صاحب تھے انہیں کہا سپاہ سالار صاحب نے کیا فرمایا سپاہ سالار صاحب نے کہ قرآن اور حدیث کے تابع بیان کیا میں کہ سود کے خلاف کب اعلان جنگ کرنے والے ہو سود کے خلاف کب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی اور جناب سود کے بارے میں کب قرآن کی آیتوں کا نفاذ کیا جائے گا اس کا نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن اسلام کب تک نافذ ہوگا یہ ان لوگوں کے پاس بات نہیں ہے اسلام اسی وقت نافذ ہوگا جب محمد عربی کے غلام تخت پر بیٹھ کر مصطفیٰ کے دین کو تخت پر لے کے آئیں گے پھر 4 چفیرے تمہیں جو بھی نظر آئے گا محمد عربی کا دین نظر آئے گا لیکن اسے وقت ہوئے گا جب پسا بھی کہہ رہا تھا ساڑھیاں بھی واپس گئے جو نا تعلق داری گلی بنے تو چھوٹی جان گیا محمد عربی کے نال جوڑ جان لہذا اپنے بچوں کو پاکستان بننا مقصد دسو کہ پاکستان بیٹا ایجری بنیا 70,000 بچیاں مسلمانوں دیا ہندوؤں نے وہ تھی جڑے چن کے لے گئے سن وہ آج تک بچیاں واپس کوئی نہیں لے کے آئے کہاں جی آزادی کی بناؤ
وہ ہندو سکھ جمدیاں بچیاں مسلمانوں کی ہوتے اپنا مذہب خراب کر بیٹھیاں لیکن ہے بھی آج کسی نے سپاہ سالار کی ضرورت اوقات نہ کیا ہے ایسا ایسے 14 سال پہلے ایسا وہ کشمیر میں آزاد کرانا ہے ایسا وہ اپنی بچیاں واپس لے کے آئیں گیا لیکن ایک تاریخ کوئی نہیں بیان کرتا لیکن بچے 400 کا 500 کا فاتحہ لے کے بولو اور بچے فاتحہ بجا کے آتے ہیں 14 اگست ایسا آزاد ہو گیا اپنے کفر کو آزاد ہو رہے ہو اسلام کے بچ آ کے اپنے آپ کو جھکا کے ہو اسلام کو آزاد نہ ہو گئے بلکہ اپنی آزادی کا مقصد سمجھو کہ پاکستان محمد عربی دین میں دفاع سے بنے گا اور آقا مولا بھی ختم نبوت ہے عزت نماز رسالت کے پیارے بانی مان سے بنے گا تاجدار ختم نبوت لہذا 14 اگست کو واجب کو بجاؤنے جنہا بچہ کتنا چیز باہر سے پیسے ہوئے گا بندہ اپنے بچوں کو حرام پیسے دے رہے ہیں کیونکہ واجب بجاؤنا ایک حیثیت ہے تکلیف ہے خدا کوئی فائدہ نہیں تجھے نمبر دے جنہیں تاڑے شہیدان کی منہ آنے انہوں نے قرآن پڑھ کرو انہوں نے بارے فاتحہ کھانے کرو اور سمیدہ مسئلہ کا منع پڑھ کرو 14 اگست کا مقصد بیان کرو اور 10 لوگوں مثلا یہ سمجھا تو اس طرح آزاد ہوئے اور اس طرح سارے باول بات رہے قربانیاں پیش کی دیا پھر 14 اگست سے شہیدان کیا روحاں بھی خوش ہو گیا میں آقا مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم بھی ہوئے گی کہ پھر میرا باہر ہو جائے گا اگر 4 ستارے کے کپڑے پا کے کاروں کے چنڈا لا کے جناب بچیاں کے کپڑے پا کے کیا کو بھی ایسا آزاد ہو گیا نہیں میں اس آزادی کو نہیں سیلیبریٹ کرتا آزادی وہی ہے کہ جنہاں شہیدان لوگوں سارے ثواب کیا جاتے اپنے مشن تو پیچھے نہ ہٹیا جاتے جس مقصد واسطے پاکستان بنیا اس مقصد غور کیا جاتے پھر جدوں کشمیر آزاد ہو جائے فلسطین آزاد ہو جائے یمن آزاد ہو جائے تو پھر جدوں فلسطین میں ایک کچھے جب کے جگہ ظلم ستم میں ایک بند ہو جائے پھر کچھے جشن منا گے پھر کچھے سیلیبریٹ کرا گے پھر امت مسلمان یکجا ہو گے تو حدانیت کے نال مصطفیٰ کی عزت کی پہرےداری نکال کرے گی اور پھر جشن بھی بنتا ہے کہ جنہیں پہلا لوگ جو کہ رہ جان وہ جشن بھی بناؤں دے وہ غیر بات کرتے ہیں وہ جناب سوچوں میں چاہ کرتے ہیں اپنی عزت کے بارے سوچتے ہیں اچھا اپنی عزت کی بطور کہتے ہیں واپس لے کے ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ساری سارے اپنی ایک بیت ایمانی والی بیان تقریر اپنے دلوں میں جو جاگر کرو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور 14 اگست نمون سے رسالت ہمارے لاہور کے اندر حضور کی ختم نبوت دے منترم پیغام دے واسطے 14 اگست لاہور کی پہلی تاریخ نبوت کے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سارے دوست ہوتے جاؤ حضور سے لالے میں لگن کے پاکستان کی آزادی کی بات ہو رہی ہے واقعہ ہمارا الحمدللہ